میرے بھائیوں، سورہ یاسین قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 36 اور یہ مکی سورت ہے. پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 23 میں کمپلیٹ ہوتی ہے. پہلی 21 آیات اس کی پارہ نمبر 22 میں ہے اور باقی ساری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 23 کے اندر ہے. اور ظاہر ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی، یہ بعد میں کی گئی ہے تابعین کے ادوار کے اندر. اس لیے پھر اس میں جو اس قسم کی قباحتیں ہیں صورتوں کے ٹوٹنے والی، یعنی ایک تو ہے کہ بہت آدھا ہو تو پھر قابل برداشت ہے. جس طرح کہ اب سورۃ الحجر کو دیکھیں، اس کی صرف ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 کے اندر ہے. اب وہ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کسی نے؟ اگر وہ اس ایک آیت کو اس طرف کر دیتے تو وہ سورت ٹوٹتی نہ پاروں کی شکل میں. تو یہ اس قسم کی جو علمی قباحتیں اس لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی، وہ بھی بغیر نمبرنگ کے، صرف وہ آیات کا پتہ تھا. اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے، جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں، اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا. باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہیں. قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو، سورۃ الملک ہو، سورہ الواقعہ ہو، باقی صورتیں، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قرآن حکیم ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28، اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے. آج میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا، اس میں میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں، سب کی سب ہے تو ضعیف ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں. اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن الکبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا. یہ مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com سے. 18 MB کی 3 فائلز ہیں. شیخ زبیلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ مشکات المصابی، اور اس کے تعارف پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 111B. جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے. جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے. اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں، نزع کے عالم میں ہیں، ان کے پاس اس کو پڑھو. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے،
اور مشکات میں 2178. لیکن یہ روایت بھی جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے، رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل. یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا، مجہول الحال تھا، اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے، اتنا لاپتہ ہے، لہذا یہ روایت بھی کمزور ہے. اچھا، مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے، وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8، وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں. جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے. تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی. یہ سنن دارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177. یہ بھی مرسل روایت ہے. سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے، منقطع روایت ہوتی ہے. لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461، اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی، اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462. یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا پی ڈی ایف عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو. سنن دارمی میں 3462، اور اس کی تحقیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے، انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہیں. البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462. اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177. ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ وہ بھول گئے. البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا. اور وہ ابن عباس کا قول ہے، موقوفاً روایت ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ پیغمبروں کی اتباع کرو، ان پیغمبروں کی کہ جو تم سے اس دعوت و تبلیغ کے عوض کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے اور وہ ہدایت پر ہے. اس آیت مبارکہ جو سورہ یاسین ہے آیت نمبر 21، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ سلیم الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر زمانے میں ہر قوم میں موجود رہے ہیں. اگرچہ قوموں کی اکثریت وقت کے پیغمبروں کو یا پیغمبروں کے بھیجے ہوئے جو فرستادے ہوتے ہیں ان سے انکار کر دیتی ہے، لیکن ایسے سلیم الفطرت لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو دل سے حق کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. اور ان کے لیے سب سے زیادہ جو اس میں موٹیویشنل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ایک اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، وہ اس کے عوض آپ سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کر رہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ترہ امتیاز ہے. سورۃ الاعراف پوری پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ القصص پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں پہ بھی انبیاء الرسل آئی ہیں تو ہر دفعہ یہ بات ریپیٹیشن کے ساتھ آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب کبھی بھی اپنی امتوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت توحید کے ساتھ دلیل کے طور پر جہاں پر اپنا کریکٹر پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی ڈومیننٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، ہمارا معاوضہ ہمارے رب کے حضور پکا ہے، ہم اس سے اس کا اجر لیں گے جو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے جو میرا ایک لیکچر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 51 کے عنوان سے، جس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر 11 مقامات سے آیات پیش کی تھیں اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کی تھیں کہ دنیا میں جو لوگ
دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ دعوت حق کے عوض کسی سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اجر ہمارے رب کے حضور پکا ہے. اور اس کے اگینسٹ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں, دین سے مال کمانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی آیات کو بیچ کر, ان کو کنڈیم کیا گیا ہے. اور اس لیکچر مسئلہ 51 کا عنوان یہی تھا, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, جس میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم سے 11 مقامات کراس ریفرنس کے طور پر پیش کیے تھے. اور یہ چیز بھی میں نے اس میں کھول کر بیان کی تھی کہ قرآن حکیم میں حرام خوری کے کانٹیکسٹ میں جتنی بھی آیات آئی ہیں یہ سب کی سب آیات جو ہیں پرٹیکولرلی علماء سو کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کی آیات بیچتے ہیں اور اس کے عوض وہ مال بٹورتے ہیں لوگوں سے, اور یہ ان کا سورس آف انکم اس حوالے سے بن جاتا ہے. اسی طرح کی ڈیٹیلز جو آتی ہیں وہ سورہ ہود میں بھی آتی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. یعنی قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف اور سورہ ہود یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 7 انبیاء کرام علیہ السلام ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں بہت تواتر کے ساتھ آیا ہے. 3 جو ہے وہ پری ابراہیمک ہے اور 3 جو ہے وہ پوسٹ ابراہیمک ہے. مسئلہ نمبر میرا 114 ریکارڈڈ ہے رسولوں کی دعوت سے ریلیٹڈ, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رسول, انبیاء کرام علیہ السلام, ان میں فرق کیا ہے, ان کی دعوت کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. وہ جو پری ابراہیمک ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام, سیدنا ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام, اور پھر ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آگے, اور پھر پوسٹ ابراہیمک میں آپ سیدنا شعیب علیہ السلام آ جاتے ہیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے سپورٹیو سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام جو بھانجے یا بھتیجے بھی تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے, ان کا زمانہ پایا. یہ 7 پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں آیا ہے, اور ان کا ڈیٹیل جو ذکر ایک ایک قوم کی طرف جو یہ مبعوث ہوئے اس کے اگینسٹ پہ انہوں نے کیا دعوت پیش کی, اس کے اینڈ پہ ہر نبی کی ایک جو دعوت کا طرح امتیاز ہے جو ایک جملے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے ہر نبی کے ساتھ الگ الگ, اور یہ آیت بار بار سورہ ہود میں ریپیٹ ہوئی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ میرا مسئلہ نمبر جو 51 ہے وہ اسی ٹاپک پہ تھا, اور سورہ ہود کی آیت نمبر 51 بھی یہی ہے. ویسے تو سورہ ہود میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے لیکن 51 پہ بھی آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میرا اجر تو نہیں ہے مگر اسی کے حضور پکا, وہی مجھے اجر دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے, عقل سے کام نہیں لیتے کہ ایک شخص دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی مال نہیں بٹور رہا, کوئی اس نے چندہ بک نہیں بنا لی ہے, وہ لوگوں سے مال بٹور نہیں رہا اس حوالے سے کہ میں تمہیں دعوت و تبلیغ سکھا رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ کوئی ایسی دعوت نہیں لانچ کر رہا جس سے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے یا وہ دنیا میں عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو یہ ایک بار بار قرآن حکیم میں ریپیٹ ہوئی. خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے بڑی ڈائنامک لائف تھی. ایک کامیاب تاجر تھے, مکے کی ایک امیر ترین عورت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا تھا, اور آپ بڑی ایک سمجھ لیں اس زمانے کے اعتبار سے لگژریس لائف گزار رہے تھے. لیکن جیسے ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اب یہ کام پیرلل میں تو نہیں چل سکتے تھے, تو آپ نے وہ اپنا تجارت والا معاملہ ختم کر دیا. پھر مرتے دم تک یہی حالت رہی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2 مہینہ اور بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, صرف 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا, ایک کھجور ایک پانی. اور وہ بھی نہ سمجھیں کہ کوئی منوں کے حساب سے کھجوریں تھی, 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت. ظاہر میٹھا پانی بھی وہاں پہ ریگستان کے علاقے میں ایک ایشو تھا,
یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاری. پھر بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, اس سے زیادہ رزق نہیں چاہیے. تو سبسسٹنس لیول کے اوپر جو داعین اسلام ہے وہ زندگیاں گزارتے رہے, اور ظاہر ہے کہ جب وہ اسلام کے لیے وقف ہوتے تھے پھر ان کو بیت المال ہی سے اپنی گزر بسر کرنی پڑتی تھی. ہمارے خلفائے راشدین نے بھی بیت المال سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلائے ہیں. اور میں جو اکثر اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ رزق حلال سورس آف انکم دین کو نہ بنایا جائے, اس کے ساتھ میں یہ بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر حلال ہے اگر کوئی شخص سورس آف انکم دین کو بنا لے. میرا تو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگوں تک وہ کلپ پہنچ چکا ہے مختلف سوشل موڈز کے ذریعے. امام مسجد کی تنخواہ کا مسئلہ, اس میں نے بتایا نماز پڑھانے کی وہ تنخواہ نہیں, البتہ قرآن حکیم کی تعلیم کی وہ تنخواہ لے سکتا ہے, قرآن کی ایجوکیشن دینے کی. اسی طریقے سے جو پروفیسرز ہیں کالجز کے اندر, چاہے وہ عربی سکھا رہے ہیں یا قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے ہیں, وہ اس کے عوض معاوضہ لے سکتے ہیں. یہ جائز ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے, جائز ہے. البتہ قرآن حکیم کو لوگوں کی مرضی کے فتووں کے لیے بیچنا, احادیث میں اپنی یعنی اس اعتبار سے اس میں رائے کو داخل کرنا کہ لوگوں سے مال بٹورا جائے لوگوں کی مرضی کے فتوے, اسی کو قرآن حکیم میں کنڈیم کیا گیا. بل اسی کانٹیکسٹ میں ایک چیز اس حوالے سے بھی ضمناً عرض کر دوں. اکثر لوگ مجھے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے جو مونیٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے ای میلز بھی کرتے رہتے ہیں. میں نے 2 لیکچرز پہلے بھی اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی تھی کہ یوٹیوب کے اوپر جو مونیٹائزیشن کے ذریعے لوگ رقم کما رہے ہیں, ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے, نہ کبھی پہلے لگایا ہے نہ کبھی مستقبل میں ارادہ ہے. صرف ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مونیٹائزیشن یوٹیوب کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں وہ کسی کی ویڈیو چوری نہ کریں, کیونکہ اگر کسی اور شخص کی محنت ہے اور آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ یوٹیوب کے نزدیک بھی کاپی رائٹس کلیم ہوتے ہیں, اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بالکل حرام کام ہے. ہاں آپ کی اپنی محنت ہے, ایک بندہ نیشنل جغرافی کے لیے کوئی ویڈیو بناتا ہے اور وہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, اس کے بعد مونیٹائزیشن کے ذریعے اس کی رقم آمدن شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن و سنت کی جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہمارے کئی ایک چینلز ہیں علماء کے آل اوور دا ورلڈ جو انہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ مونیٹائزیشن کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ جو ایڈز چلتے ہیں گوگل کی طرف سے ان کی کیٹیگرائزیشن کر لی جائے کہ کوئی ایسا ایڈ نہ چلے جو کہ شرعی حدود کو پھلانگ رہا ہو, یا ایسا کوئی ایڈ بیچ میں انٹر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو. یعنی میں ذاتی طور پہ ایسے ایڈز جو ویڈیو کی فارم میں ہیں اور وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی اسکالر کی ویڈیو چل رہی ہے اور وہ بیچ میں اشتہار کود پڑتا ہے اور وہ ویڈیو ادھر ہی رہ جاتی ہے اور بیچ میں 30 یا 40 سیکنڈ یا 1 منٹ کا اشتہار چل پڑے, اب 40 سیکنڈ کس نے انتظار کرنا ہے, وہ ویڈیو ہی چھوڑ دے گا. اس قسم کے اشتہارات نہ ہو جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو, حرام چیزوں کے اشتہارات نہ ہو. البتہ کوئی جے پی جی کی فارم میں نیچے اشتہار آ جاتا ہے, سائڈ کے اوپر آ جاتا ہے, جس سے ویڈیو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو اس میں جواز والا معاملہ ہے اور اس کو کوئی دین بیچنا نہیں ہے, کیونکہ دین بیچنا یہ ہے کہ جو علماء اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں, اس کے بعد جن لوگوں نے ان سے استفادہ کرنا ہے وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ جناب میری ویڈیو صرف وہ دے سکتا ہے جو اتنے پیسے جو ہے نا وہ مجھے پے کرے, ورنہ وہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی. تو یوٹیوب تو نہیں ایسی کوئی جو ہے وہ فیسلٹی دیتا کہ وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی, یا ویب سائٹ اس نے بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ پر لیکچر میں $1 ڈیمانڈ کروں گا آپ سے, تب آپ لیکچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یا کوئی اینڈرائیڈ ایپ لانچ کر دی ہے اور جتنی دفعہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے اس کے عوض وہ آپ سے کہتے ہیں جی مجھے $1 چاہیے. جس میں نے بتایا اسلام 360 کے لیے میں نے ایک ویڈیو کلپ بھی اس کی پروموشن کے لیے ریکارڈ کروا کے دیا تھا زاہد چیپا بھائی کو, تو وہ آلموسٹ 24 لاکھ ان کے جو ہیں وہ اس وقت یوزر موجود ہیں, 2.4 ملین. تو اگر وہ $1 بھی قیمت رکھتے اینڈرائیڈ ایپ کو انسٹال کرنے کی, تو $1 ایک بندے کے لیے دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو $24 لاکھ گھر بیٹھے کما سکتے تھے. لیکن اس نیک شخص نے 50 لاکھ روپے سے زیادہ اپنی جیب سے یا اپنے قریبی دوستوں سے اکٹھا کر کے اس اینڈرائیڈ ایپ کو یعنی اسٹیبلش کرنے میں لگایا ہے, الحمدللہ. اس لیے میں نے اس کے لیے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی. تو اس اعتبار سے یوٹیوب کے اوپر بھی جو مونیٹائزیشن اگر اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی شرعی قباحتیں نہیں ہیں
اور اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن یقیناً ابھی تک میرے میں تو نہیں ہے کہ کوئی شخص کہ جی میری ویڈیو صرف وہی دے سکتا ہے جو اتنا مجھے چندہ دے. ہاں سائیڈ بینیفٹ کے طور پر یوٹیوب والوں کی طرف سے یہ جو آفرز لگائی جاتی ہیں اس کے اگینسٹ اگر ایسا پیسہ آتا ہے اور وہ دین کے کام میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. لیکن اس میں پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ اس قسم کے تھم نیلز بنائیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوں اور آپ لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس اعتبار سے یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے. جس طرح میری کئی ویڈیوز کو لوگوں نے مونیٹائز کیا ہوا ہے اور میں بار بار منع کرتا ہوں یہ کام میرے ساتھ نہ کریں کہ انہوں نے یعنی میں نے کسی مکتبہ فکر کے کسی سکالر کے اوپر گرفت کی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور ہماری ویڈیوز بھی اکثر اس اعتبار سے بعض اوقات پاسٹ میں اپلوڈ ہوتی رہی ہیں کہ فلاں شخص کو علمی چیلنج. اب چیلنج کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں شخص کو مناظرے کا چیلنج. علمی چیلنج سے مراد ہے کہ اس کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب ہمیں نہیں اپنی پبلک کو دے کہ یہ جو ان کی غلطیاں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے جو گرفت کی ہے. تو وہ کو مناظرے کا چیلنج نہیں ہوتا. میں تو پہلے دن سے مناظروں کے خلاف ہوں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں تو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ یہ مناظر ہے. عام لوگ جو ہے وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. پہلے دن سے یہ میرا موٹو ہے. ادروائز یہ دعوت کب سے دفن ہو چکی ہوتی ہے اگر ہم علماء کے ہتھے مناظروں کے حوالے سے چڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ میں نے گرفت کی, وہ ایک بندے نے وہ تھم نیل چڑھایا اس کے اندر اتنا بڑا مناظرہ لفظ لکھ کے ایک طرف میری تصویر لگائی ہوئی ہے ایک طرف اس عالم دین کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اب وہ کلپ جو ہے میرے خیال ایک مہینے کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اب 5 لاکھ سے زیادہ اگر لوگ دیکھ چکے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 1 لاکھ جو کلکس ہیں اس کے اوپر کتنے بنتے ہیں جی $100 $100 بنتے ہیں 1 لاکھ کلک کے اوپر. اگر وہ 5 لاکھ کلپ ہو چکے ہیں تو $500 تو آپ وہ دیکھ لیں اس نے کتنی کمائی کر لی ہے. لیکن جھوٹ کے اوپر مبنی وہ کمائی ہے کیونکہ مناظرہ تو ہوئے نہیں ہے پریکٹیکلی, وہ تو ایک علمی ڈسکشن ہے. علمی چیلنج کے عنوان سے ایک چیز بات کی گئی تھی اس کو مناظرہ بنا دیا. اس قسم کے جھوٹ. پھر دوسرا وہ آنر بھی نہیں ہے اس کے پاس اس کی ویڈیو کی, اس کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے میری ویڈیوز اپلوڈ کریں لیکن ہماری ویڈیوز کو کوئی دوسرا شخص مونیٹائز نہ کرے. ہم اس کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیتے. البتہ اس حوالے سے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کی کوئی مونیٹائزیشن والا معاملہ اگر اس حوالے سے آگے چلتا ہے جس طرح ہمیں فیڈ بیک ملا, ہمیں سب سے زیادہ جو مصیبت کاٹنی پڑ رہی ہے آج کل وہ یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا ٹکڑے اور وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک پبلک کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کی مثالیں میں کئی دفعہ دے چکا ہوں, مجھے آج اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات یوٹیوب کے اوپر لکھیں. اور اسی طریقے سے میرا ایک کلپ بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر دعوت حق انجینئر محمد علی مرزا کی. اس قسم کے آپ لکھیں تو وہ آپ کو کھل جائیں گے. میں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں. تو اب ان چیزوں کے اوپر چیک کا ذریعہ ہمارے پاس, ہم تو یا تو 100 بندے بھرتی کر لیں جو یوٹیوب کے اوپر جو ایک سمندر ہے وہ روزانہ دیکھتے رہیں جی آج کس نے ویڈیو چڑھائی ہے, ہم تاکہ اس کو بلاک کروائیں. کاپی رائٹس کلیم کر کے ظاہر ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے لیکن اتنے ریسورسز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کا ایک آسان حل جو ہمیں آئی ٹی کے لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے پچھلے 1 سال سے مسلسل, وہ یہ تھا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو یعنی وہ شرعی اشتہارات کی حدود کے اندر مونیٹائز کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی ویڈیو مونیٹائز ہوئی ہوگی تو اور اس پہ اشتہار چلیں گے اس کے اگینسٹ جو انکم ہے ظاہر ہے وہ دین کے کام کے لیے بھی ہی صرف ہوگی, وہ کسی کی ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے یا وہ ڈشکرے قسم کے وہ باڈی گارڈ پالنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تو اس کا سب سے بڑا جو ہمیں بینیفٹ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اب اگر ہماری کوئی ویڈیو کا ٹکڑا بھی کاٹ کے یوٹیوب پہ چڑھائے گا نا تو فوراً ہمیں ای میل آ جائے گی کہ فلاں بندے نے آپ کی یہ ویڈیو چڑھا دی ہے اور آپ کی طرف سے کاپی رائٹ کلیم ہے. آپ اگر کہتے ہیں تو یہ چلے گی ویڈیو, ادروائز آپ ایک کلک کریں آٹومیٹکلی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روزانہ لاکھوں لوگ بھی بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو چڑھانی شروع کر دیں کاٹ کے, مجھے کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے, مجھے آٹومیٹکلی ای میل آ جائے گی کہ بھئی آپ کی یہ مونیٹائز ویڈیو تھی, اس کا فلاں حصہ اس نے یوز کر لیا. کیونکہ یوٹیوب تو اس کو بہت بڑا جرم سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی آپ نے جیب بھی کاٹ لی ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بنا کے اس کو سائیڈ بینیفٹ کے طور پر سورس آف انکم سمجھتا ہے, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے. یعنی ہر طرح کی ویڈیوز ہیں, نیشنل جغرافک کی ہیں, ڈسکوری کی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو بڑی بڑی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہالی ووڈ کی, وہ یوٹیوب پہ اس وقت تک نہیں آتی ہیں جب تک کہ وہ اجازت خود نہیں دیتے.
وہ چڑھاتے ہی وہ بلاک ہو جاتی ہیں. ادروائز تو یہ اربوں کا نقصان ہو جائے جن لوگوں نے اربوں ڈالر لگا کے فلم بنائی ہوئی ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں قطر والوں نے جو عمر سیریز بنائی ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مووی, ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کی اردو ڈبنگ کے ساتھ ایجوکیشن پرپس کے لیے اس کو اپلوڈ کریں. فیس بک پہ تو ملینز آف پیپل نے دیکھی, لیکن یوٹیوب پہ ہم جیسے ہی چڑھاتے ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے کاپی رائٹس کلیم کیے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ایک مونیٹائزیشن ایک بہترین ٹول ہے اس قسم کے فتنوں کے آگے بند باندھنے کے لیے. اس لیے میں اگرچہ اس چیز کا حامی نہیں تھا اس اعتبار سے, جس کو آپ کہتے ہیں ایک تقوی, فتوی والی بات نہیں, تقوی کے اعتبار سے, لیکن جب میں نے دیکھا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اب میں نے اپنے آئی ٹی کے لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ شرعی حدود کے اندر ہمارے جو چینلز ہیں ان کو مونیٹائز اس حوالے سے کریں تاکہ یہ والا جو فتنوں کا دروازہ ہے یہ بند ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت الحمدللہ ٹاپ, اگر آپ 10 لوگ نکال لیں دنیا میں اسلام کے سپیکرز, ٹاپ 10 تمام زبانوں کے ملا کے, تو اس میں آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ الحمدللہ جو ہے ہماری ویڈیوز ملیں گی. شاید طارق جمیل صاحب کا نمبر اوپر ہو, اور لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایک خاص قسم کے وائز ہیں, وہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں اخلاقیات کے اوپر جو اختلافی موضوعات اور ودن کمپیریٹیو ریلیجن جو ودن سیکٹس آف اسلام ہے اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے. نہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, نہ نعمان علی خان ہے, نہ کوئی اور سپیکر ہے, ان ٹاپکس پہ تو بات ہی نہیں کرتے, نہ غامدی صاحب ہے. تو بہرحال الحمدللہ اس حوالے سے ظاہر ہے اب یہ کام پھیلتا جا رہا ہے, ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے, تو ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بنا تھا. تو میں نے اس حوالے سے ان کو اجازت دے دی, اور کلیریفیکیشن میں نے اس لیے دے دی ہے آن ایئر کہ تاکہ کوئی اس حوالے سے ہمارے کسی کو بھائی اس حوالے سے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کو کوئی گالی گلوچ نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ انہوں نے کیا کر لیا ہے, یہ میری اجازت سے ہو رہا ہے. اور اس کے میں نے آپ کو کانسیکوینسز بھی بتا دیے کہ ہمیں ایز اے لاس ریزلٹ اس حوالے سے اس کو کرنا پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی دین بیچنے والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز آج بھی فری ہیں, فریلی دیکھ سکتے ہیں, فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ سائیڈ بینیفٹ کے طور پر انہی کافروں نے جنہوں نے ہمیں یوٹیوب کی فیسلٹی سوشل میڈیا کی دی تھی اس کو یوز کیا فریلی, اور ساتھ انہی کافروں سے یہ بینیفٹ لے کہ ہم الحمدللہ اسلام کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. پہلے بھی جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا میرا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے. البتہ ہم نے اجازت اس لیے نہیں دی ہوئی تھی کہ اس میں یہ معاملات تھے, اور مجھے یعنی میں جب لوگوں کی مونیٹائز ویڈیو دیکھتا تھا, کبھی کسی اسکالر کے بیچ میں اشتہار کود پڑتا تھا, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مونیٹائزیشن کا طریقہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ بیچ میں ویڈیو, ظاہر ہے اس کے اشتہارات کے پیسے زیادہ ملتے ہیں جو بیچ میں ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ٹائم نکال کے یوٹیوب پہ کوئی دین کا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے اور بیچ میں ایک اشتہار کود پڑتا ہے اور ویڈیو وہ بیرے والی رک جاتی ہے اور اشتہار چل پڑتا ہے, تو میں تو اس کو قطعاً کسی طریقے سے نہ آئی ٹی کے لوگوں کو اجازت دوں گا. میں تو اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ محنت کہا, البتہ کوئی سائیڈ پہ اشتہار کھلتا ہے یا نیچے جے پی جی کی فارم کے اندر, ویڈیو کی فارم میں نہیں جے پی جی کی فارم میں, اور اس کا کوئی اس حوالے سے نقصان نہیں, اگر وہ حلال کے دائرے کے اندر ہے تو بالکل اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ میں ساری کلیریفیکیشن ساتھ ساتھ دیتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پبلک فگر کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہوں ان کو پبلکلی کلیریفائی کرے, کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں رات کے اندھیرے میں آپ کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی. آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے, اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور بڑی دور تک جا کے اس کو اس کے گھر چھوڑ کے پھر واپس آئے. راستے میں چوراہے پر کچھ اصحاب کھڑے ہوئے تھے علیہم رضوان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے اور آپ نے ان کو کھڑے ہو کے خود کلیریفیکیشن دی. آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اعتکاف کی حالت میں. میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا. ظاہر اسٹریٹ لائٹ تو نہیں تھی, پتہ تو نہیں چل رہا تھا کہ یہ عورت کون سی ہے, پردے میں آئی ہوئی تھی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اس آخری پہر میں اس طرح کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, یعنی وہ وسوسہ دلا سکتا ہے, اور اگر پیغمبر کے بارے میں کسی کو وسوسہ آ گیا اس کا تو ایمان ہی گیا. چلیں کسی اور شخص کے بارے میں. اس لیے جو لوگ پبلک فگر ہیں, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا پولیٹیشنز ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس حوالے سے ایلیگیشن آئے تو وہ پبلکلی اس کو کلیریفائی کریں. جب وہ یہ پبلک فگر ہونے کا مزہ لوٹ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ عوام کی عدالت میں جواب دیں, جیسے کہ ہمارے خلفائے راشدین تھے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. وہ ایک ایک بات کے اوپر آپ کئی ایک واقعہ سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے, ان سے کرتے کے بارے میں بھرے مجمع میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے پوچھ لیا, تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا.
مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی. ایک چادر میں میرا سوٹ نہیں بنتا تھا. ایک مجھے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے گفٹ کی ہے, تو میں نے بھی مال غنیمت سے ایک ہی چادر لی ہے. تو ان کہا عمر اب دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی, اللہ کا تابع فرمان رہا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا. فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے. جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا, دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی, اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ. ایک پھیرا لگے گا نا, ادھر تو کہتے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا. ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا, اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا. حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی. کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. پھر ذہن میں رکھیے گا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو, جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا. خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے. جنت ناگواری کے ساتھ ہے, اس کے ارد گرد ناگوار چیز ہے. گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے, نیند نہیں پوری ہوتی. گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے, طبیعت پہ ناگوار ہے. دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے. حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے. یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے, آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے, وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو دیکھ لیں, اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد کے اندر, سنن نسائی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ. جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے. یہ تو ساری جنت میں جائیں گے, یہ جگہ ہی بڑی اچھی تو نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا صبر کرو. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. حلال اور حرام کی تمیز, شریعت کی پابندی کی تکلیف, سب کچھ. مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے, سیدھی سی بات ہے, روزانہ جینا پڑتا ہے. ابھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکلیف دیکھی, واپس آ گئے, انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا, اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا, ہر اٹریکٹفل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا. جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا, پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے, کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا, ادروائز سب کے سب جہنم میں گریں گے. لیکن یہ حیران کن بات ہے, دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا, جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں, یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں. کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے, آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں. مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا, ریشمی لباس, یہاں تو 4 عورتوں کی اجازت, وہاں تو کتنی حوریں, ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں. ہر وہ چیز
جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا، جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی. بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہے بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا. یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا.
اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا. یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں. اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو. تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا. بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے. اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں. تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا، وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292. یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی. زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمیہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے. درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر. اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو. مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب. تو یہ بڑا آسان ہے. 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے. نماز میں ہم درود شریف پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. درود شریف کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے. نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں. ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے. جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے. مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن
چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں، اور نبی الاسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے، نبی الاسلام کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی الاسلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ وہاں بھی درود شریف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو، تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم